اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ سود حرام ہوتا نا اگر، تو اس پہ پتہ کیا بحث ہوتی؟ میرے جیسے جو بہت قابل اور پڑھے لکھے عظیم ترین اپنے آپ کو ہستیاں سمجھتی ہیں نا، یہ اتنے اتنے سے بونے جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی حرام تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنورٹیبل ہے، کیونکہ سور حرام ہے تو اللہ نے کہا مشکل ہو تو کھا لو، تو اب یہ مشکل ہے حرام کو اب حلال میں کنورٹ کر۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ ہائے 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 ہائے، جب شراب کی بات آئی تو اللہ نے حرام نہیں اس کو کہا۔ یہ بڑی ٹیکنالوجی اور ٹرک ہے، کائنات کا خالق ہے۔ اللہ نے کہا یہ فعل شیطان ہے، اب اس فعل شیطان میں ریورس نہیں ہو سکتا کسی صورت میں، فعل شیطان ہے، دیٹس اٹ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، کھلی جنگ، یعنی کہ بے حیا حد تک، بے شرمی کے حد تک، یہ کھلی جنگ ہے سود کا کام۔ اور سود ہمیں دیا کس نے؟ یہ علماء کرام سے راستے میں پوچھوں گا۔ میرے ساتھ انتہائی محترم حبیب عرفانی بھائی ہیں، السلام علیکم سر۔ ہمارے ساتھ ہشام الہی ظہیر بھائی ہیں، ہمارے ساتھ کراچی میں علامہ اکبر درس انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور مہمان ہے ہمارے ساتھ، اور یہ بھائی وہ بھی اگر ہمیں جوائن کر لیں کہ ربا جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں یہاں پہ یہ آرگومنٹ کیوں نہیں لے سکتا کہ میں ایک 100 روپے ایک مہینے کے لیے کہیں اور کاروبار میں لگاتا تو 10 روپے منافع ہوتا ہے، اس لیے آپ مجھے 10 روپے منافع دیں؟ یہی بات کہ یہ اس میں سود ہے نہیں ہے۔ اگر کاروبار میں لگانا ہے تو اس کو منع کر دو، ٹھیک۔ پھر دوسری شے اس میں یہ آئے گی کہ جو آئٹمز ہیں، جی، سونا ہے، گندم ہے، جی، یا اور اس طرح کی چیزیں، کہ ان میں اضافہ لینا وہ سود ہے، وہ قرض ہو یا جو بھی ہو، کہ اس میں یہ تو میں کاروبار کیسے کروں پھر؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کیا کاروبار صرف اسی طرح سے ہے؟ اور کیسے ہوتا ہے؟ میں نے گندم پہ اس کو بڑھا کے دینی ہے نا چیز، نہیں، کسی کو دینی ہے تو اس سے منافع لینا ہے کہ گندم تو تجارت اور سود میں فرق کیسے کریں گے؟ حافظ جی یہ سمجھا دیجیے تجارت اور سود میں فرق کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ عرفانی بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ وقت کی بنیاد کے اوپر کسی بھی چیز کی اصل زر سے زیادہ آسان لفظ کرنا ہے، مطلب کہ کسی بھی قرض کے اوپر پیسے زیادہ مانگنا وقت کی وجہ سے، 1 مہینے بعد دو گے 10 روپے زیادہ لوں گا، 2 مہینے بعد دو گے انفلیشن ہوگی، یہ ہو گیا، کرنسی ڈاؤن ہوگی، تو 20 روپے لوں گا، اس کو 20 روپے لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، میں نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا وہ یہ ہے، تجارت یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ 100 روپے کا میرا بھی کپڑا لے لو، لاکھ روپے کا میرا بھی کپڑا لے لو۔ اب میں آپ کے کاروبار کے اندر لاکھ روپے کے کپڑے کے عوض ہم ریشو طے کرتے ہیں، 50 دوں گا 60 دوں گا، یہ ریشو طے کرنا جائز ہے۔ جتنا پروفٹ ہو گیا میرا ٹھیک ہے، لاس ہو گیا میرا، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ سود یہ ہے پروفٹ ہو یا لاس ہو، میں نے آپ کو جنس روپیہ دیا، جنس سونا دیا، مطلب ہے جنس ہوتا ہے کرنسی، ایک جنس ہے، سونا ایک جنس ہے، چاندی، ہاں جنس، کوئی بھی جنس، جیسے گندم ہے، کھجور ہے، کوئی بھی آئٹم، میں نے جو آئٹم آپ کو دی ہے نا، میں اصولاً شرعاً اتنی ہی واپس لینے کا مجاز ہوں۔ یعنی اگر 1 تولے سونا دیا، کسی بندے کو یہ ڈرا نا کہ کرنسی کی قیمت کم ہو جاتی ہے، وہ کرنسی میں نہ دے ادھار، وہ سونے میں ادھار دے دے، اور سونا ہی 1 تولہ سونا دیا 1 تولہ واپس لوں گا، یہ جائز ہے۔ 1 تولے سونا دیا ہے 2 تولے واپس لوں گا، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اس نے تجارت کے عوض نہیں لیا، اس نے صرف وقت دینے کے عوض لیا، یعنی کسی انویسٹمنٹ کو وقت دینا۔ اور ایک بات بلال بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے کہا نا، ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بینکنگ سسٹم کروسیڈز کے بعد بنا اسٹیبلش، لیکن سود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ماشاءاللہ پہلی بات رسول اللہ نے کی تھی، ٹھیک ہے چچا عباس سود پہ پیسے دیا کرتے تھے نا، تو رسول اللہ نے کہا تھا آج سب سے پہلا جو سود، آخری خطبہ، میں ختم کروں گا اپنے چچا عباس کا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ چچا عباس کا سود ختم کر دیا، انہوں نے پرنسپل بھی معاف کر دیا، پھر اللہ نے ان کو 650 سال کی حکومت بھی دے دی۔ وہ یہ تو باتیں اضافی ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ سود کی جو قباحت ہے اور سنگینی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ایک آیت پڑھی، یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ تو چلو قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے کہ ہوش و حواس نہیں رہے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 70 عیب ہے سود کے اندر، 70 عیب، اور ان میں سے سب سے چھوٹا یہ ہے کہ کوئی اپنی سگی ماں سے برائی کرے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا سگی ماں سے برائی کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، وجہ کیونکہ یہ استحصال کا نظام ہے، ایک بندہ مجبور ہے۔ اسلام میں قرض کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اسلام میں یہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، میں آپ کو فی سبیل اللہ قرض دوں اور آپ اتنا ہی مجھے واپس کر دیں جب آپ کا دل کرے، اور اس کا فائدہ کیا پتہ کیا حدیث ہے؟ جتنے آپ نے قرض دیا نا، آپ کو ہر روز اتنے ہی پیسوں کے انفاق کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم ہر روز لاکھ روپیہ تو نہیں خرچ کر سکتے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو لاکھ روپیہ اور یہ بھائی کو لے لوں پیچھے، اور یہ بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم۔
جی وعلیکم ہاں حضور، ایک دس پہلے تو اوریہ بھائی صرف یہ سمجھا دیجیے کہ کاروبار میں اور سود میں فرق کیا ہے، کیونکہ ہم سود کے نظام کو ہی کاروباری نظام بنانے میں بہت ٹھیک اور اچھے اور اسپیشلسٹ بن چکے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر معاملہ سارا یہ ہے کہ 1694 میں جب بینک آف انگلینڈ نے اپنا چارٹر لیا تو بینک آف انگلینڈ نے چارٹر لینے میں دو چیزیں اس کے اندر آئیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کاغذ کا نوٹ جو ہے پرومزری نوٹ دینے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم ایک ایسے سکے کو دنیا میں رائج کریں جس کی انٹرنسک ویلیو نہ ہو، وہ جو کاغذ ہو اس کے حساب سے ہم اس کو چلاتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے جس کے اوپر ہماری ساری فقہ بنیاد کرتی ہے، اور وہ ہے کہ نقدین صرف دو ہیں، سونا اور چاندی، یعنی ایک ایسا سکہ جس کو آپ علیحدہ کر کے بازار میں جا کے بیچنے جائیں تو وہ بک جائے، انٹرنسک ویلیو والا۔ اب معاملہ سارا یہ ہوا کہ اصل تو بنیاد وہاں سے خراب کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کاروبار کے لیے قرض دیتے ہیں اور کوئی بھی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے بعد ہم زیادہ لیں گے، اور یہ ہو گیا سارا معاملہ۔ اچھا، مجھے بینک اور اس کے کلائنٹس بھی جو ہیں وہ بھی میرے جیسے جو بعد میں مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، جو بدری نہیں ہیں، میں مثال دے سکتا ہوں نا، یہ وہ بن گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمارا جو کاروبار ہے وہ اسلامی ہے، حالانکہ وہی کام ہے، وہی شپس ہیں، وہی پیسے ہیں، وہی نوٹ ہے، وہی اس پہ قائد اعظم ہے، وہی لین دین کا نظام ہے۔ کیا لفظ بدلنے سے شریعت کے قوانین بدل جائیں گے؟ دیکھیں بلال بھائی، شریعت کے قوانین اپنی جگہ پر اٹل ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور حجۃ الوداع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کا جو سود پر روپیہ تھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس سب کو جو ہے وہ اس وقت ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے فرد عباس ابن عبد المطلب کا جو ہے سود پر جو روپیہ ہے وہ میں اس کو ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اس سارے سود کو ختم کر دیں اور اصل رقم پر اپنی آ جائیں۔ اب سود کا نظام جو ہے، سود خوار جو ہوتا ہے وہ اصل میں حرص، طمع، بخل اور ظلم، ان سب کا مجموعہ ہے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ اسلامی شریعت کورٹ میں 19 سال مقدمہ لڑا، آپ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ ہمارے ملک کیا ان میں قرآن و سنت سپریم لا ہے، یہ مقدمے چلنے چاہیے کہ سود کی حلت اور حرمت ججوں نے بتانی ہے یا ہماری پارلیمنٹ نے بتانی ہے؟ بالکل بتانی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، ہمارا اعتراض یہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو اٹل قوانین ہے نا، ان کے اوپر اجتہادات نہیں ہوتے۔ یہ پارلیمنٹ کے سارے ممبر بھی اگر شراب کو حلال کرنا چاہے، شراب حلال نہیں ہو سکتی، نہ سود حلال ہو سکتا ہے۔ یہ 19 سال شریعت کورٹ میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کو بھی، باقی مذہبی جماعتوں نے بھی وہاں پہ وکیل بھیجے ہیں، لیکن شریعت کورٹ کے جج کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس نے سود کو حرام کہنے کے لیے 19 سال لگائے ہیں، سود کو حرام کہنے کے لیے 19 سال لگائے ہیں، جس کا فیصلہ 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ سود کو حرام کہنے کے لیے اگر ہم اس طرح کے ادارے، حالانکہ 24 گھنٹے عدالتیں کھلتی ہیں، 19 سال جمع 19 سال نا ڈبل ہو گیا ٹائم، کیونکہ 24 گھنٹے عدالت تو کام کرتی ہے۔ اب دوسری بات یہ بتائیں کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں عرفانی بھائی، کیا اسلامی بینک کے ساتھ اسلامی لگا دینے سے بینک اسلامی ہو جائے گا؟ شراب کے ساتھ اسلامی لگا دینے سے اسلامی شراب ہو جائے گی؟ میں اس کے بھی آپ کو مقدمے پیش کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بنیادی طور پہ یہ جو ایک نقطہ ہے نا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک واقعی اسلامی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا نا، یہ اگر سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں غرر۔ کیا غرر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ، میں نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا، آپ مثال دے رہا ہوں بینک ہے، آپ اس 1 لاکھ کو پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کا پروفٹ آتا ہے مجھے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرکت الاستثمار، انویسٹمنٹ بینکنگ، یہ جائز ہے اسلام میں۔ لیکن اگر آپ 1 لاکھ اور کوئی آتا ہے اس کو سود میں ڈال لیتے ہیں، یہ سارا حرام ہے، غرر ہے۔ یعنی کہ ایک قطرے نے زمزم کو بھی خراب کر دیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی بندے کو یہ پتا نہیں نا، میں نے 1 کروڑ روپیہ ڈالا کہ میرا 1 کروڑ میرا جو میں نے دیا ہے وہ کس جگہ لگا ہے، تو یہ بھی غرر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے پیسے لیے ہیں تجارت کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کرتے تھے کہ اس سے آپ کی یمنی چادریں آنی ہے، اس سے آپ کی شامی چادریں آنی ہے۔ ڈیفائن اگر کاروبار نہ ہو، ڈیفائن کاروبار پر میں پاپنا کا چیئرمین ہوں اور میں نے ایک ڈیم بنانا ہے، دیامیر بھاشا ڈیم۔ اس دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے میں ایک کمپنی بناؤں گا جس کو کہتے ہیں اسپیشل پرپز ویکل۔ وہ کمپنی میں 5 میرے بندے ہوں گے، 5 کسی اور کے ڈائریکٹرز ہوں گے، ٹھیک ہے، 3 بلکہ 4 اور ہوں گے، زیادہ میرے ہوں گے۔ اس کے مطابق ہم ایک اسیسمنٹ کرائیں گے کہ 10 ارب روپے میں یہ بن جائے گی۔ اب 10 ارب روپے کے لیے ہم
बैंक के पास जाएंगे या किसी और इस्लामिक बैंक के पास जाएंगे कि इसको इसके पैसे निकालो, वो स्कूक जारी करेगा, इस्लामी स्कूक जारी करेगा। वो स्कूक जो है वो होगा ये कि वो मुझे 10 अरब रुपया मिल जाएगा कंपनी को। अब कंपनी का ये मलकियत बनाई जाएगी आर्टिफिशियल तौर पे, और चूंकि इस्तेमाल करने वाला चेयरमैन वापदा होगा तो वो उसको हर रोज उस डैम का किराया अदा करेगा, यानी वो सूद नहीं होगा, वो किराया होगा। आपने नाम ही बदला ना इसमें, और ये भाई और कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए, ये एक बै में 2 बै है, ये हराम है। बकरी और या भाई को एक बात मैं बताता हूँ, और या भाई जो पैसों का किराया ना, पैसों का किराया वो शरीयत में वैसे ही हराम है, पैसों के किराए को भी सूद कहते हैं, तो ये पैसों का किराया कैसे। और दूसरी बात ये है और या भाई कि जो हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैक वक्त 2 बै नहीं हो सकती, या होगी बेचने की बै या होगी किराए की बै, एक ही बै में 2 बै भी हराम है। बड़ी सही बात की हुजूर। एक जुमला कह दो, पहले मेरा जुमला सुनिए। मैं एक बात नहीं कह पा रहा था ना, वो मेरी जब हिम्मत मिल गई और की बात के बाद, वो उस शख्स ने, मुफ्ती साहब जब बैठ रहे थे कुर्सी पे वापस, उनकी इस बात पे कि मैं बेहतर जानता हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने अपने क्लाइंट को टारगेट किया है। अब पगड़ियों वाले और दाढ़ियों वालों को मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, मैंने अपना क्लाइंट बनाना है। और उसकी बात कितनी सच निकली, 15 साल में क्लाइंट शिफ्ट हो गया और क्लाइंट उसका बढ़ गया। इससे बड़ी बदबख्ती बुनियादी तौर पे एक मिनट बात यह है कि औरिया भाई बात कर रहे हैं ना, ये एक शरई असूल है कि जब तक आप हराम को हराम समझ के नहीं ना करेंगे, आपको अल्लाह तौबा की तौफीक भी नहीं देगा। अगर एक बंदा किसी हराम को हराम ही नहीं समझता, उसको कभी तौबा की तौफीक मिलनी है? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं तौबा किसी। दूसरी बात यह है कि अफसोस और दुख की बात है, किसी आलम दीन पे तंज नहीं है, किसी आलम दीन पे तंज नहीं, कि जिस चीज को यहूदी सूद कहता है, आप उसको भी कहते हैं ये जायज है? यहूदी कहता है कि 1 लाख के ऊपर अगर आप 1,10,000 रुपया मांगते हैं, ये सूद है। तो हमारे उलमा अगर इसमें हिला शरिया करके कहेंगे इन्फ्लेशन की वजह से, इस वजह से तकसीद के अंदर, किस्तों के अंदर कीमत को बढ़ाया जा सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो माहिर जितने भी मईशत के जितने माहिरीन हैं, उनके नजदीक 1 लाख के बदले 1,10,000 लेना हराम है, सूद है। अच्छा, ये जो हमारे इसके अंदर भी हमारे यहाँ जो मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो लोग रिटायर हो जाते हैं, हमारे फौजी भाई हैं, सिविलियन भाई हैं, ये लोग जब बुढ़ापे को गुजारने के लिए कहाँ पैसे रखें, क्या करें? बिलाल साहब, इसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैं इससे पहले औरिया साहब से गुजारिश करनी चाहूँगा कि औरिया साहब ने बात इरशाद फरमाई कि पैसे बैंक से सूद ना लिया जाए। तो क्या ये बैंक के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं है कि उनका जी और भाई मुझसे 2 सवाल हुए थे जी। एक जगह 2, मुझे किसी ने कहा कि जी मैं बैंक में जमा कराता हूं तो बैंक पैसे मेरा सूद है वो खाते। मैंने कहा मुझे ये बताओ, घर से कूड़ा करकट निकाल दो, कभी सोचा है कौन लेके जाएगा? सूद गंदगी है ना, तुम फिक्र में लगे होते हो कि वो जी बैंक खा जाएगा, खाने दो, तुम्हारे लिए तो गंदगी है। अच्छा, मसाल और यह आपने बड़ी आला किस्म की दी कि कूड़ा भी तो कोई बेचेगा ना, तो कूड़ा के पीछे तो नहीं जाते। बात जो है, मुझे मैं एक जगह बैंक में एक जगह मौजूद था, मुझे किसी ने कहा कि बेवा है, फला है, वो बैंक में पैसे रखती है, उसको सूद आता है, वो आराम से जिंदगी गुजार रही है। मैंने कहा वो तो मजबूरन गुजार रही है, लेकिन अल्लाह उस मोहल्ले से जरूर पूछेगा जहाँ एक बेवा औरत जो है खंजीर खाती रही है और मोहल्ला छुप रहा है। यार और ना कि ये तो इस्लाम में तिजारत है, इस्लाम में एतमाद है। ये बैंकों ने थोड़े से सूद के पीछे मुआशरे की मईशत का जनाजा भी निकाला है। आपके ख्याल में ईमानदार ताजर मुआशरे में मौजूद नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको बैंक से अच्छा प्रॉफिट देंगे, मईशत तरक्की करेगी। आप कह रहे हैं वो क्या करे? रिटायर्ड बंदा अगर किसी ईमानदार को देगा, ईमानदार ताजर जो होता है वो उसका दर्जा कल क़यामत के दिन अंबिया के साथ है, वो होते नहीं है मुआशरे में। अगर मईशत आपने चलानी है, अगर मईशत चलानी है इस्लामी, तो वो तब भी दुरुस्त होगी कि अगर मुल्क से अब तो हुक्म आ गया ना, अब तो उलमा का हिला खत्म हो गया, अब तो शरीयत नहीं इंशाल्लाह नया हिला निकलेगा इंशाल्लाह। मैं एक बात गुजारिश करूं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात, बैंक ही ऐसे काम कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा लें, कोई फैक्ट्रियां लगा लें, और लेकिन वो बेईमानी से बात नहीं आएगी। पैसे से पैसा कमाना होता है ना, पैसे से पैसा कमाना। खूबसूरत बात दर्श भाई, औरिया भाई, हबीब इरफानी साहब, हाफिज जी इंतहाई ममनून। मैं सिर्फ दिल में ना अभी पिछले सारे वक्त में मैंने एक ही बात सोची है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं। हाफिज जी आपकी इजाज़त से बात कर रहा हूँ, इजाज़त है जी। हम क्रिटिसाइज करते हैं आपको, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे जितनी अपने हद्दुल इम्कान कोशिश और हैसियत हो सकी। लेकिन अगर आप उलमा को एक प्लेटफॉर्म दें कि वो सही बात कह सके और तबलीग कर सके,
تو آپ ایمانداری سے کہیے کہ آج کی ان کی گفتگو سن کے آپ کو حوصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان ایک دن جو ہے وہ سود سے ضرور باہر نکل سکتا ہے. ہمارے ہاں ایسا انٹلیکٹ بھی ہے, ایسے مذہبی لوگ بھی ہیں, لیکن چند لوگوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو یکمال بنانا یہ میری چوائس ہے.